حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی اعمال کو تو فرشتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، کلمہ خود ہی پرواز کرتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کوشچن کیا اے اللہ کے رسول کیف ہم کیسے کریں؟ فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن 14 رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے، اس لیے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے، جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صاحب اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ کلمہ طیبہ جان مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں؟ ہم تلاش میں نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ
ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. تو ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں بتا دو. تو ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو کون مانے گا؟ کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک جو جوتا مبارک تھا وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے. چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. تو عمر اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے. تو عمر اللہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں. دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے. تو نبی السلام خاموش ہو گئے. تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، یعنی انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں. فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں. جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا. جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ نصیب ہو گیا. پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا. تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کی زر میں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو. مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے.